الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ اس کے لیے مدنی قاعدہ آپ چھوٹا لے لیں یا بڑا لے لیں یا موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ جو میں جس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تو موبائل کے اندر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو مدنی قاعدہ آپ پلے اسٹور کے اوپر جا کے سرچ کریں گے تو مدنی قاعدہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب کسی لفظ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو قاری صاحب کی آواز بھی نکلے گی۔ موبائل کے اندر آڈیو ریکارڈنگ اس کے اندر ایپ کے اندر ہے، تو آپ کو الفاظ پہچاننے اور الفاظ پڑھنے میں بھی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آپ مدنی قاعدہ ویسے بھی آپ لے لیں اور مدنی قاعدہ آپ موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی اور سننے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آواز آڈیو تو سن رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ یا تو ویسے مدنی قاعدہ خرید لیں یا موبائل کے اندر ہی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، ایک سننے کی بھی اور دوسری دیکھنے کی بھی۔ تو سبق نمبر 1 ہم آج سٹارٹ کریں گے، تو چلتے ہیں ہم مدنی قاعدے کی طرف۔ تو یہ آپ مدنی قاعدہ اگر تو آپ موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی: حروف کے مخارج، مدنی قاعدہ، ضروری ہدایات، سوال و جواب، دعائیہ اشعار۔ جبکہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں وہ حروف کے مخارج، مدنی قاعدہ اور سوال و جواب، یہ تینوں چیزیں زیادہ اہم ہوں گی۔ تو ہم مدنی قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آگے مزید مدنی قاعدے کے اوپر کلک کریں گے تو سامنے تقریباً یہ سارے اسباق ہیں، تقریباً 22 اسباق ہیں۔ تو ہم نے سبق نمبر 1 پڑھنا ہے، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 1 اس کا نام ہے حروف مفردات۔ اب یہ اوپر جو ان قواعد کو پہلے ہی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں ذہن نشین کرنی ہیں: ایک نیچے تختی جو پڑھائی جا رہی ہوگی وہ، اور دوسرے یہ اوپر قواعد لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور تیسری چیز ہم نے یہ یاد کرنی ہے تو اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں۔ تو اپلائی سے مراد آپ بھی سمجھے کہ یہ اپلائی کس طرح کرنے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال بھی آ رہا ہو، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ اپلائی کس طرح کرنے ہیں۔ تو یہ جو مدنی قاعدے کی قواعد اگر ادھر سے آپ کو نہ یاد ہو پائیں تو یہیں سے آپ بیک کریں، ٹھیک ہے؟ تو چوتھے نمبر پہ سوال و جواب یہاں پر اوپن کریں گے تو یہ آ گئے ہیں سوال و جواب۔ یہ حروف مفردات کتنے ہیں، حروف مصالحہ کتنے اور کون کون سے ہیں، حروف مصالحہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے اور کون کون سے ہیں، حروف صفریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے اور کون کون سے ہیں۔ یہ سبق نمبر 5، سوال نمبر 5 تک جو ہے نا، یہ پہلے 5 سوال یہ سبق نمبر 1 کے اندر ہے۔ تو آپ ادھر سے یاد کر لیں تب بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، ادھر سے کر لیں تب بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ابھی ہم سبق کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اوپر پہلے تو یہ اردو بھی آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو مدنی قاعدے کی طرف چلتے ہیں، سبق نمبر 1 کی طرف۔ اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ ادھر سوال ہوگا سوال و جواب کے اندر کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ 29۔ تو 29 ہی ہوتے ہیں ویسے الف سے لے کے یا تک۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ جی حروف مفردات کتنے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ 29 ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے حروف تہجی کتنے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ 29 ہیں۔ اور پھر حروف مفردات کو بھی 29 اور حروف تہجی کو بھی 29 ہی کہیں گے، کیونکہ دونوں 29 ہی ہیں۔ چاہے ایک طرف سے سوال کریں مفردات کی طرف، چاہے تہجی کی طرف سوال کریں کہ تہجی کتنے ہیں، آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ 29 ہیں۔ تو حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور تلفظ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، ثے، خے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، خ، ح، خ، طا، ظا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی وہ حروف مصالحہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو حروف مصالحہ کا نام دیا جاتا ہے اور ان کو زبانی یاد رکھنے کے لیے خود سادہ غدین کا مجموعہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور وہ 7 حروف ہیں جو خ، صاد، طا، ظا، غین، قاف، یعنی یہ 7 حروف ہر جگہ پر موٹے پڑے جائیں گے جہاں پر بھی ہیں۔ یہ جو نیچے نیلے کلر کے ہیں نا، خ، پھر نیچے صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حروف موٹے ہی پڑے جائیں گے۔ اور نیچے پوائنٹ نمبر 4، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، اور ہلیں گے بھی نہیں۔ یہ آپ بے شک چیک بھی کر لیں تو یہ آپ کے لیے مشکل ہی ہوگا، کیونکہ 4 آپ نے ادا کرنے تو ان کے 4 ادا کریں گے، ہو سکتے ان چاروں کے اوپر ہونٹ گول بھی ہو جائیں،
ہونٹ آپس میں مل بھی جائیں۔ ان کے علاوہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ آپ کس طرح ان کو ساتھ ملائیں گے۔ اچھا، ان 3 حروف یعنی زا سین صاد پہلے ہم نے پڑھے ہیں، حروف مصالیہ 7 ہیں، ان کو موٹا پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا ہے حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں 4 ہیں، وہ یعنی انہی 29 حروف میں سے 7 جو ہے نا موٹے پڑھے جاتے ہیں اور 4 ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور 3 سیٹی یعنی تیز آواز نکلتی ہے سیٹی کی طرح، تو ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 حروف ایک یاد رکھنے ہیں، سیٹی والے ہیں۔ یہ جو ہے نا صاد، یہ سیٹی میں بھی آتا ہے اور مصالیہ میں بھی آتا ہے، تو یہ آپ نے اب ذہن نشین کر لینا ہے کہ حروف مفردات حروف تہجی 29 ہیں۔ اسی طرح حروف مصالیہ کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور وہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔ اسی طرح ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف وہ 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ اچھا جی، سوال ہوتا ہے کہ حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ یہ آج کا ہمارا ہوگا لیکچر یعنی قواعد۔ اب ان کو آگے ہم نے پڑھنا ہے، تو ان کو پڑھنے کا انداز بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جی، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لفظ الف۔ اس کو آپ دیکھیں کہ بعض پنجابی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پنجابی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجہول پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں الف۔ الف نہیں ہم نے پڑھنا، اور اس کو الف لمبا بھی نہیں کرنا، مختصراً سا ہم نے پڑھنا ہے الف۔ اسی طرح با، ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف پہلا ہے یہ با، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوگا اور اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، با۔ پھر لفظ تا آ گیا، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، تا۔ اسی طرح فا، فا لفظ آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، ان دونوں دانتوں کے درمیان معمولی سی زبان باہر نکالیں، اور پھر اوپر والے دانت یا تو اوپر رکھ لیں، آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا رہا ہوں، اوپر رکھ لیں، اور پھر اوپر رکھتے ہی آپ لفظ فا ادا کریں، فا۔ تو آگے مزید اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور سیٹی بھی نہیں بجانی، اس کو موٹا بھی نہیں کرنا، عام روٹین میں عام حالت میں آپ نے پڑھنا ہے فا۔ پھر آگے جیم لفظ آ گیا ہے۔ اچھا، یہ بریکٹ کے اندر بھی کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ بریکٹ کے اندر لفظ لکھا ہوا اور اس کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، تو اس کو ہم نے اتنا لمبا کرنا ہے کہ آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ جو ہاتھ کی انگلیاں 5، ان میں سے آپ 3 انگلیاں لے لیں، جو بڑی انگلیاں 3 لے لیں یا چھوٹی لے لیں، ان کو آپ بند کر لیں مٹھی کے اندر، آسانی کے ساتھ آپ کھولتے جائیں، جیسے ایک ایک انگلی کر کے کھولتے جائیں، بالکل آہستہ آہستہ، جیم۔ یہ اس کی مقدار بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ ادا اس طرح کیا ہے۔ بقیہ یہ تقریباً یہ جو بریکٹ کے اندر لفظ آئے ہیں یہ کچھ 2 حرف والے ہیں، یعنی ان کو لمبا نہیں کرنا، اور بعض جو 3 حرف والے ہیں اس کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جن کے اوپر مد نظر آ رہی ہے ان کو آپ نے لمبا کرنا ہے، یعنی جو آپ کو مقدار بتائی گیا نا کہ 3 الف 3 انگلیوں کے برابر کھلنے کی مقدار یا 3 انگلیاں بند ہونے کی مقدار تک اس کو لمبا کریں، اور بقیہ حروف کو لمبا نہیں کرنا۔ پھر آگے لفظ آیا ہا۔ اچھا، ہا یہ بہت مشکل سے بعض لوگوں سے ادا ہوتا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے، آپ کو سادہ سی مثال دیتا چلوں کہ جب ہمیں سانس چڑھا ہوتا ہے، ہم بھاگ دوڑ کے آتے ہیں، سانس ہمیں شروع ہو جاتا ہے تیز تیز، تو ہا کی یعنی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہیں پر آپ اسی کو مثل آپ اپنے اس حلق کے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالیں، ہا، جیسے سانس لیتے ہیں زور سے تو شروع میں ہا نکالیں سانس جیسی، پھر آگے ہا کر دیں، ہا، ٹھیک ہے، یعنی ہا۔ پھر اسی طرح خا لفظ ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے جو موٹے حروف پڑھے جائیں گے ان میں سے پہلا حروف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی موٹا کرنا اور لمبا نہیں کرنا، جیسے خا۔ یہ آپ ساتوں کے ساتوں حروفوں کو ایسا لے لیں کہ ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ حروف ادا ہو جائیں گے، شروع میں معمولی سے گول کریں اور آگے جو ہے نا ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دیں، نہ باریک کریں نہ موٹا کریں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ویسے تو ہو سکتا ہے مخرج جو ہے نا وہ ان سے تھوڑے الگ ہوں، یعنی مخرج کے نکلنے کی جگہ جو ہے نا وہ الگ ہو، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان طریقے یہ جو ہے نا عام روٹین میں جو ہم مثالیں دیتے ہیں تو انہی میں سے میں نے کچھ لے کر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح دال ہے، اب یہ دیکھیں بریکٹ کے اندر مد آئی ہوئی ہے، اس کو بھی لمبا کریں، دال۔ آگے غال آ گیا،
ٹھیک ہے، اب یہ ذال کو جو ہے نا جو زبان ہے یہ دانتوں کے اوپر والے جڑوں یعنی دانتوں کے اوپر والوں کی جڑوں کے اوپر آپ زبان لگائیں تو وہ ادا کریں ویسے ذال ذال ایسے نہیں ہو رہا تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو جس طرح ہم نے ثا ادا کیا نا ایسے ہی اس کو ذال ادا کریں، ٹھیک ہے، یعنی اوپر والے دانتوں نیچے والے دانتوں کے درمیان تھوڑی سی زبان باہر نکالیں اور اسی کو ذال کی شکل دے کر اس کو ادا کریں۔ اس کے اوپر نہ تو سختی کرنی ہے نہ تو اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو عام روٹین میں صرف لمبا کرنا ہے ذال۔ اسی طرح را، یہ را موٹا ہے، یہاں پر آپ کر لیں تو بہتر ہے، نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں پر 7 حروف صرف موٹا کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ 7 ہی کریں۔ را اس لیے موٹا کروا رہا ہوں کہ یہ سبق نمبر 16 کے اندر آئے گا، را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ اگر را کو یہاں پر آپ موٹا کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو 7 حروف ہیں ان کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ اسی طرح زا، زا کے اوپر آپ نے سیٹی بجانی ہے، سختی کرنی ہے، لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے پہلا حروف ہے زا۔ جیسے ہم نے پڑھے ہیں نا تینوں حروف، ان کو سیٹی تیز آواز کی طرح نکال کے پڑھتے ہیں، جیسے زا، سین، صاد، ان کے اوپر سیٹی نکالنی ہے آپ نے، جیسے زا۔ اسی طرح سین ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے سیٹی نکالنی ہے اور لمبا کرنا ہے، سین۔ پھر آگے لفظ شین ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، شین۔ آگے لفظ صاد آ گیا ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ واحد حروف جو ہے ان حروف میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر سیٹی بھی بجانی ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے، یعنی بقیہ تو یہ تھے نا، کوئی مستعلیہ ہو گیا ہے، کوئی ہونٹوں سے دانے والا ہو گیا ہے، کوئی صفیریہ ہو گیا ہے، لیکن یہ صفیریہ بھی ہے اور مستعلیہ بھی ہے، یعنی موٹا بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر سیٹی بھی نکالنی ہے۔ جیسے اچھا آپ کو بتایا ہے کہ مستعلیہ کے حروف تھوڑے سٹارٹ میں تھوڑا موٹا کریں گے تو یہ ادا ہو جائے گا اور آگے تھوڑی سی دال ظاہر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب میں پڑھنے لگا ہوں، شروع میں موٹا کروں گا، سیٹی بھی نکالوں گا اور آگے دال بھی ظاہر کروں گا اور اس کی مقدار بھی پوری کروں گا، صاد، ٹھیک ہے۔ اب دال نکالیے، اس کو تھوڑا سا واضح کرنا، اس کو د بھی نہیں کرنا اور دو موٹا بھی نہیں کرنا، صاد۔ اسی طرح لفظ ضاد ہے، اس کو صرف موٹا کرنا اور لمبا کرنا ہے اور آگے دال اس کی ظاہر کرنی ہے، ضاد، ٹھیک ہے۔ آگے حروف مستعلیہ کا طا لفظ آ گیا ہے، پھر آگے ظا آ رہا ہے، پہلے طا کو ادا کرتے ہیں، اس کو ایک ہم نے اوپر پڑھا تا اور یہ طا، ٹھیک ہے، وہ تو تا اپنی حالت میں ہم نے پڑھنا تھا، یہ طا یہ مستعلیہ والا ہے، اس کو ہم نے مستعلیہ کی طرح ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے، جیسے تو آگے وا لفظ آ گیا، یہ مستعلیہ والا حروف ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کرنا ہے اور اس کو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کے ساتھ جو ملنے والا حروف ہے یہ زا سٹی والا اور ایک غال نرمی والا ہے، یہ جو اوپر ہے، ان دونوں کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ ہم نے ایک پڑھا ہے غال اور ایک پڑھا ہے زا اور یہ پڑھنا ہے وا، اس کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور لمبا بھی نہیں کرنا، وا۔ آگے عین لفظ آ گیا ہے، عین لفظ بھی تقریباً کچھ بعض افراد سے جو ہے نا یہ مشکل سے ادا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ حلق سے جو ہے نا آواز نکالیں، عین۔ آپ سے ادا نہیں ہو پا رہا تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ادا کریں، ٹھیک ہے، تو ہی جو ہے نا حمزہ اور عین میں فرق کریں گے، اس کو ادا کریں گے عین۔ آگے غین لفظ آ گیا، اس کو موٹا بھی کرنا اور لمبا بھی کرنا ہے، جیسے غین، شروع میں نے موٹا کیا اور لمبا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، غین۔ آگے فا لفظ آ گیا ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف فا دوسرے نمبر پہ آئیے، فا، یہ نیچے والے جو دانت ہیں نیچے والے جو ہونٹ ہیں، ہونٹوں کے اندر آپ دانت رکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو ادا کریں، فا، دانت ٹچ کر کے اوپر اٹھا لیں معمولی سے، فا، یعنی زیادہ منہ بھی نہیں آپ کا کھلے گا۔ اسی طرح قاف حرف آ گیا، یہ موٹا بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، جیسے قاف، ٹھیک ہے، اور ایک کاف ہے، اس کو کیاف بھی نہیں کرنا اور اس کو قاف بھی نہیں کرنا، ایک قاف موٹا ہم نے کر دیا ہے اور یہ کاف باریک ہے، کاف، اس کو لمبا کرنا ہے،
یہ آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے بریکٹ کے اندر جن کے اوپر مد ہے نا ان کو لمبا کریں، بقیہ کو لمبا نہیں کرنا۔ اسی طرح پھر لام ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، یعنی ان کو لمبا کرنا ہے۔ آگے لام، پھر میم، آگے نون لفظ آ گیا۔ نون میں غنہ ایسے نہیں کرنا، ہم نے سادہ سا پڑھنا جیسے نون۔ آگے واو لفظ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور آگے واو جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا اس کو ساکن بھی کیا ہوا ہے، تو ہم نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ وا، اس کو یہ بھی بلکہ حروف شفویہ میں سے یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے چوتھا حرف ہے واو، اس کو موٹا کرنا ہے۔ گول ہونٹ کریں شروع میں، اور آگے اس کو گول ہی کرنا ہے لیکن اس کو ساکن کر دینا جیسے واو۔ آگے ہا، ایک ہم نے پڑھا ہا اور ایک ہم نے پڑھا ہا، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر فرق رکھنا ہے۔ یہ ہا سینے سے نکلنے والا اور وہ ہا حلق سے نکلنے والا ہے، اس کو ہا پڑھیں گے ہم۔ اسی طرح حمزہ، اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، اور آگے یا نرمی سے پڑھیں گے، نہ کہ اس کو لمبا کرنا نہ موٹا کرنا، اس کو صرف عام حالت میں پڑھیں گے جیسے یا۔ اب میں مزید دوبارہ سبق کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو لیکچر کو بھی سمجھنا ہے، اور مزید جو نیچے الفاظ پڑھے جائیں گے اس کے انداز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ض، ط، ظ، غین اور قاف۔ اگر ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے مجموعہ یاد کرنا ہے تو وہ مجموعہ ہے خ، صدا، غتین، قید۔ اسی طرح پھر انہی 29 حروف میں سے 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں با، فا، میم، واو۔ اور پھر انہی 29 حروف میں سے 3 حروف سیٹی والے ہیں، زا، سین، صاد، یعنی کہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی نکالیں۔ آگے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، ثا، جو اس کی حالت بتائی ہے اسی کے مطابق آپ نے نکالنا ہے، جیسے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان اس کو زبان کو نکال کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح جیم، اس کو لمبا کیا ہے، کیوں کہ بریکٹ کے اندر اس کے اندر جو ہے نا مد بھی آئی ہوئی ہے، تو یہ ایسے بھی 3 حرفی حروف ہے، تو اس کو 3 انگلیوں کے برابر ہم لیں گے تو اس کی مقدار تک ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہا، پھر خا، دال، لال، یہ لال نرمی والا ہے، نہ کہ اس کے اوپر سیٹی بجانی ہے اور نہ اس کو موٹا کرنا ہے۔ آگے را، آگے زا سیٹی والا ہے، زا، اس کے اچھا اس کی سیٹی نکالنی کیسے ہے؟ اس کے اوپر جب لفظ اپنے ادا کریں اس کے اوپر زور ڈالنا ہے، جیسے زا، سیٹی بھی نکلی ہے، سختی بھی محسوس ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر آگے سین، پھر شین، آگے صاد، پھر آگے ضاد۔ یہ صاد اور ضاد ان دونوں کو موٹا کرنا اور آگے دال نکالنی ہے معمولی سی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو ہے لفظ کیا ادا ہوا ہے۔ اسی طرح طا اور ظا یہ مستعلیہ والے ہیں، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ جی سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا، سبق نمبر 1۔ اس کا اپنے لیکچر بھی یاد کرنا ہے، جو سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھنا ہے پہلے، پھر آپ الفاظ ادا کر پائیں گے، اور پھر اس کی جو نیچے لفظ ہیں ان کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ ان کے قواعد اپلائی کرنے کا طریقہ بھی وہ آگے آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اب ضروری بات نہیں ہے کہ آپ سارا ایک ہی دن میں آپ سارا کر لیں، اگر کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، جتنا جلدی آپ کوشش کریں گے سیکھنے کی اتنا جلدی آپ سیکھ پائیں گے۔
تو اگر نہیں ہو پا رہا تو ایسا کریں کہ آپ 3 لائنیں ایک دن سیکھ لیں، 3 لائنیں ایک دن سیکھ لیں، یا 2 کر کے تب ہی سیکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں کہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے یا 15 منٹ کی ہے، 20 منٹ کی، آپ ساری ہی سیکھیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں تو تب بھی آپ کے لیے بہت جو ہے نا یہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تختیاں آپ کے لیے سیکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ امید ہے کہ وہ چھوٹا سبق ہے سمجھنے میں، ویسے وہ لمبا ہے، بڑا سبق ہے، تو اس میں لیکچر بھی جو ہے نا وہ تھوڑا مختصر ہی ہوگا، لیکن پڑھنے کا انداز آپ کو جگہ جگہ سے بتایا جائے گا، نہ کہ پوری تختی پڑھائی جائے گی، کیونکہ وہ اس کی سمجھنے کی بات ہے وہاں پر، تو الفاظ سمجھا دی جائیں گے تو امید ہے وہ آپ خود ہی آگے سمجھ جائیں گے۔